امت کی قربانی جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ ایک بہت بڑا فضیلت ہے، ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے اس امت کو۔ نہیں تو اس امت سے علاوہ کی جو امتیں تھیں جو پہلے گزر چکی تھیں، ان کی قربانی اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح قربانی ہماری ہو رہی ہے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس کے درمیان جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ان پر قربانی جو ان کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، اس کو پہاڑ پر ایک آگ آتی تھی جس کو وہ جلا دیتی تھی۔ تو پچھلی امتوں کے اندر یہ قربانی ہوتی تھی۔ ہماری جو قربانی ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، اور اس پر گوشت کو، بکرے کو، گائے کو ذبح کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اس کو اللہ کو دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں میں، کہ تاکہ لوگ اللہ کی مہمان نوازی میں، یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان نوازی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس دن میں سارے تاکہ مل جل کر آپس میں بیٹھیں اور باتیں کریں، ایک دوسرے کو عید مبارک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ بات چلے گئی۔ یہ گوشت جو ہوتا ہے یہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس دن میں، اور لوگوں کو تقسیم کر کے پھر لوگ خود اس کو کھاتے بھی ہیں، جو قربانی کرتا ہے یہ اس کو کھاتا بھی ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اپنے ذبح کرے پھر اس کو کھا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ اتنے تک قربانی جو ہوتی رہی ہے وہ صرف یہی ہوتی رہی ہے کہ پہاڑ پر ان کو رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی۔ حابیل اور قابیل کی بھی قربانی اسی طرح ہوئی۔ جو صدقات اور خیرات وہ کرتے تھے اسی طرح ہوتے تھے، قبول ہوتے تھے۔ اگر آگ آتی اور اس کو لے کر نہ جاتی اور نہ جلاتی تو یہ پھر اس کی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ تو ہماری قربانی کو خون بہانا یہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی رد نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، ہر چیز کو قبول کرتے ہیں۔ صرف اور صرف اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر قبول ہے۔ دکھلاوا ہے لوگوں کو، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کیا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے بہت بڑی قربانی کی ہے، میں نے بڑا بیل ذبح کیا ہے، میں نے گائے ذبح کر دی، میں نے اتنے بکرے ذبح کر دیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، تو یہ دکھلاوا ہے اس کو یہ شو کر رہا ہے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ اس کی قربانی ایسی قبول نہیں ہوتی۔ اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہے۔ نیت ٹھیک ہو تو پھر قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ صرف اور صرف اس امت کو یہ شرف حاصل ہے، اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہے، کسی امت کے اندر یہ نہیں تھی، چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پچھلے 2 ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سنت ابراہیمی اور اس کو سنت اسماعیلی بھی کہتے ہیں، کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ان کو پکڑ کے چھری چلاتے ہیں، تو چھری چلتی نہیں ہے چونکہ ساری چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چھری کا چلنا بھی، یہ چھری کی صفت ہے، کاٹنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ نے اس کو صفت نکال دی ہے چھری کے اندر سے، تو اس نے اس کو نہیں کاٹا، ان کی گردن کو اوپر وہ نہیں لگی، وہ موم بن گئی۔ تو جو ہی آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھیں جبرائیل اور اسماعیل ساتھ کھڑے ہیں، اور نیچے چھترا پڑا ہوا ہے، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ اوپر سے آواز آئی کہ ابراہیم کے خواب کو ہم نے سچا کیا اور اس کے امتحان کو ہم نے پاس کر دیا۔ تو یہ ہے اصل قربانی۔ یہ شروعات ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، چونکہ یہ ان کی سنت ہے، تو اللہ نے اس سنت کو، اس عمل کو، اس کو ایسا فعل بنا دیا کہ قیامت تک ہر شخص، مرد عورت اس کو یوں ہی کرتا رہے گا، اس کا ثواب حاصل کرتا رہے گا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت اسماعیلی ہے، کس کو جو کرے گا وہ آگے جائے گا، اس کو اللہ کے ہاں ایک مرتبہ ہوگا، اللہ کا اس کو ایک مقام ملے گا۔ لیکن میں یہ شروع میں بتا رہا تھا کہ جو قربانی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک ایسی نہیں تھی جیسے کہ ہماری قربانی ہے۔ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو یہ شرف حاصل ہے۔